بہن جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ نعوذ باللہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بس قسمتی لاتا ہے، کامیابی نہیں ملتی. عام طور پہ یاد رکھیے کہ اس کو ہم سفر المظفر کہتے ہیں، اور مظفر کے معنی ہوتے ہیں کامیابی کے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ اس میں مفعول ہے، یعنی کہ یہ کامیابی والا مہینہ ہے. جی. اب جب مہینہ ہی کامیابی والا ہے تو پھر ناکام کیسے ہوں گے؟ پہلی سوال. تو بات یہ کہ یہ جو معاملات ہیں نا، اسے کہتے ہیں توہم پرستی، متھ، جو ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دی گئی کہ فلاں بلی گزر گئی، اب راستہ نہیں کاٹ رہے، اس نے کاٹ دیا، اب باہر نہیں جانا. وہ سپرسٹیشیس ہو جاتے ہیں لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات. اب اسے کہ اگر چولہے میں دودھ ابل گیا تو اب تو بات سارا دن کا معاملہ خراب ہو جائے گا. اب یہ جو توہم پرستیاں ہیں، یاد رکھیے، کینچی چل گئی تو لڑائی ہو جائے گی. لڑائی ہو جائے گی. اب یاد رکھیے گا، بدشگونی سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چپل الٹی ہوئی، اب تو تمہارا گھر میں جو ہے نحوست جھگڑنے والا ہے. تو سب سے پہلی بات، کچھ چیزوں کا ہمیں کیسے خیال رکھنا ہے، اور بدشگونی کی ہم جب وہم پرستی، توہم پرستی جو کرتے ہیں کیا ہے. حدیث میں اس کے بارے فرمایا کہ یہ شرک ہے. یعنی کہ آپ اگر توہم پرستی کرتے ہیں، وہم پرستی کرتے ہیں، تو آپ شرک کے قریب جاتے ہیں. کہ چاہے کسی مصیبت کا آنا ہو، چاہے کوئی اچھے اعمال یا آپ کی طرف ظاہر ہونا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اعمال آپ کے لکھ دیے گئے ہیں. اور ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جیسا آپ رب سے گمان کریں گے نا، ویسے آپ کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. آپ نعوذ باللہ سوچیں کہ یہ مہینے میں میرے ساتھ کچھ ہونا ہے، تو گمان غالب آپ کو اتنا ہوتا ہے اس مہینے میں کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور کوئی کسی بھی مہینے میں کوئی بھی لمحہ نحوست کا نہیں ہوتا. کوئی ہاں کچھ لمحات میں عبادات کا ضرور منع فرمایا، جیسے زوال کے وقت آپ کو فرمایا گیا کہ آپ سجدہ نہ کریں. کیوں؟ معلوم یہ چلا کہ ٹھیک ہے اوقات بتائے گئے، کچھ اوقات کچھ لمحات بہت زیادہ فضیلت لگتے ہیں. شب قدر ہے، شب بارات ہے، یہ مقام والی راتیں، مقام والے لمحات ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا، فلاں مہینہ جو ہے وہ آپ کے لیے بشغلی لائے گا، فلاں مہینہ آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گا. یہ ساری جو توہم پرستی تھی عرب قبائل کے اندر شروعات میں سفر کے بارے میں اس طرح کی بدگمانیاں تھیں. لیکن اسلام نے آ کر ان تمام بدگمانیوں کو توڑ دیا اور فرمایا کہ نہیں، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتی ہے مسلمانوں پہ. اب آزمائش آ رہی ہے، اب سوچیں شاید ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہم پر کچھ معاملہ ہو گیا. ہم تمہیں آزمائیں گے کیسے؟ من الخوف والجوع، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. انسان کے پاس جب راشن ختم ہو جائے، جب چیزیں ختم ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال سے، اور تمہاری جان سے، تمہاری اولاد سے. پھر فرما فبشر الصابرین، کامیابی اور خوشخبری اس کے لیے جو صبر کرے. اب یہاں پر جو بات آتی ہے کہ ہمیں یہ ڈیفرنٹ شیٹ جو ہے اس کو بات کو کرنا ہوگا کہ کیا ہم ہر بات کو توہم پرستی کی طرف لے جائیں، ہر بات کو نحوست کی طرف لے جائیں، ہر بات کو کہ یار یہ مہینہ آنے والا ہے تو آپ سب ایسا ہونے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے ایسا ہو جائے. یہ سب سے بڑی بدگمانی. اور اس بدگمانی کے بارے فرمایا کہ یہ شرک ہے. اب اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جو دین دیا وہ اتنا پیارا دین ہے جس نے وعدے کر دیا کہ اگر آپ رب سے جیسا گمان کریں گے اللہ ویسے ہی معاملہ آپ کے ساتھ کر دے گا. تو آپ گمان اچھا رکھیں. اور وہی صدقہ و خیرات والی جو آپ نے بات کی، یہ بالکل ضروری نہیں کہ آپ صرف ایک لمحہ معاملات آئے یا مہینہ آئے تو آپ پھر صدقہ و خیرات کریں، باقی یہ ایسا کچھ نہیں. اسلام نے 4 مہینے حرمت والے بتائے، جیسے بھی حضرت نے فرمایا بالکل ہے، لیکن صدقہ ہر لمحے ہی کرنا ہے. مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کے کانٹے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اور یقین مانے صدقے کا کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمہیں نکال لیتا ہے. اچھا، بالکل، یہ صدقہ تو بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور